أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله عز وجل في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه دنیا کے اندر لوگ ہمیشہ کامیاب لوگوں کی حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص اتنا بڑا انسان کیسے بنا، وہ اتنا کامیاب کیسے ہوا، وہ اس قدر بڑا لیڈر اور بڑا کامیاب انسان کیسے ہو چکا ہے، جبکہ ایک مسلمان کے لیے دونوں جہان کی کامیابی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہے۔ دنیا میں آپ کی سیرت اپنے اوصاف کی جامعیت، اپنے اوصاف کی کاملیت، اکملیت میں سب سے بڑھ کر جامع سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ شور نہیں آنا چاہیے، شور آ رہا ہے، شور نہ، جو زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت صرف خوبصورت الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام معاملات، صبح و شام، خوشی اور غمی، امن اور خوف، لین دین، خانہ داری، معاشرتی حقوق اور فرائض، قومی اور بین الاقوامی تعلقات اور مسائل کے حل کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عقائد اور ایمان کی درستگی بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے حاصل ہوتی ہے۔ عبادات اور عبادات کی قبولیت بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے حاصل ہوتی ہے۔ خیر، عبادات کے طریقے اور انسان کے معاملات، انسان کا لین دین، انسان کے اخلاقیات، یہ ساری کی ساری چیزیں
اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں حاصل ہوتی۔ اس لیے ربیع الاول کے حوالے سے اس بات کا جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ سب سے زیادہ ضروری چیز اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ ہے۔ سیرت رسول کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مقابلے میں دنیا کے تمام آسمانی اور غیر آسمانی مذاہب اور ان مذاہب کے پیشواؤں کی زندگیاں کامل اور مکمل رہنما نہیں ہیں۔ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد زندگی ہے جو کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے اور مکمل رہنمائی بھی کرتی۔ اور پھر آپ اگر اس وقت تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو دنیا کائنات میں آپ کو سب سے بڑا مذہب اس وقت عیسائیت نظر آئے گا۔ عیسائی اور عیسائیت مذہب کے پیروکاروں کی تعداد اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2 ارب 80 کروڑ عیسائی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ لیکن تاریخی حقائق یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل زندگی کے حالات بھی آج محفوظ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے پیروکار دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، ان کے حالات زندگی کا علم بھی دنیا کے اندر نہیں۔ وہ بھی مکمل حالات زندگی کا علم کسی کتاب کے اندر محفوظ انسان کو نہیں ملتا۔ اسی طرح یہودیت، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ان کے پیروکار، جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت کے، ان کی زندگی کے مکمل حالات بھی دنیا کے اندر محفوظ نظر نہیں آتے۔ گو کہ جتنے بھی اس وقت مذاہب ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی اس وقت گروہ ہیں دنیا کے اندر، اس وقت جتنے بھی ادیان ہیں اور ان مذاہب کے پیشوا، ان مذاہب کے رہنما، ان کی کسی کی بھی سیرت کامل اور اکمل دنیا کے اندر موجود اور محفوظ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اعزاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہے کہ ان کے دن رات، ان کے صبح و شام، ان کے شب و روز، ان کی مکی زندگی، ان کی مدنی زندگی، ان کی جناب علی جو نبوت سے پہلے والی زندگی اور ان کی نبوت کے بعد والی زندگی کا ایک ایک لمحہ دنیا کائنات کے اندر محفوظ بھی ہے اور دنیا کائنات کے اندر اس کا علم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اتباع رسول اور اطاعت رسول کو فرض اور لازم قرار دیا ہے۔ سیرت رسول کا، سیرت نبوی کا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے حالات کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اتباع رسول کو اور اطاعت رسول کو لازم اور فرض قرار دیے۔ تو جب تک آپ کی زندگی کا، آپ کی حالات زندگی کا، آپ کی سیرت کا، سیرت النبی کا مطالعہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے، آپ کی اتباع کیسے ہو سکتی ہے، آپ کی پیروی کیسے ہو سکتی ہے۔ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام، تمام اوامر اور نواہی اور آپ کی پسند اور ناپسند کا علم بھی ہو سکے اور انسان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو اور دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہو سکے۔
آج لوگ اپنے لیڈروں کو اپنا آئیڈیل، اپنا ماڈل، اپنے لیے جناب پیرامیٹر اور کسوٹی بناتے ہیں۔ کوئی اپنی تنظیم کو، کوئی اپنے مذہبی پیشوا کو، کوئی اپنے گروہ کے لیڈر کو اپنے لیے جناب اسوہ حسنہ اور پیرامیٹر مانتا ہے، تاکہ میں دیکھوں اس نے زندگی کیسے گزاری، اس نے یہ اچیومنٹس کیسے حاصل کی، اس نے یہ اہداف کیسے حاصل کیے، وہ اتنا بڑا لیڈر کیسے بن گیا، اس کی زندگی کے اندر اتنی بڑی کامیابیاں کیسے آئیں۔ اگر کوئی بزنس مین اور کاروباری ہے تو وہ بزنس مین، کامیاب بزنس مین کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کا بزنس، اپنا کاروبار کس طرح کامیاب کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی ذمہ ہے تو وہ ذمہ دار میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے کامیاب ذمہ داروں کی زندگیوں کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم ہے تو وہ طلباء کی زندگی اور اصول اور ضوابط پر چلنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی پروفیسر ہے، کوئی ٹیچر، کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل، کوئی جج ہے تو وہ اپنے اپنے آئیڈیل لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تاکہ وہ ان کی زندگیوں کے مطالعے کو دیکھ کر ان کے اصول کو، ان کی زندگی کے گزارنے کے طریقوں اور اصول و ضوابط کو دیکھ سکیں۔ مقصد کیا ہے کہ میں اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہو جاؤں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں اس لائن کے اندر کامیاب ہو جاؤں، میں اس اپنے بزنس اور جاب اور ملازمت اور کاروبار کے اندر کامیاب ہو جاؤں۔ ان ساری چیزوں میں سب سے پہلے جس ذات کا ہمارے اوپر حق ہے، جس کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے لازم، فرض اور ضروری ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، کیونکہ آپ سے بڑا کامیاب بھی کوئی نہیں ہے، آپ سے اعلیٰ اور عرفہ بھی کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا لیڈر بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا آخرت میں بڑا امام بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کامیابی کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو دنیا اور آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کامیاب شخص بھی نہیں۔ پھر دوسری چیز، کسی کے ظاہر کے اندر تو کسی کے باطن کے اندر، کسی کی شب و روز کے اندر تو کسی کی بچپن اور جوانی کے اندر، کسی کے بڑھاپے میں جا کر کمی اور کوتاہی اور نقص پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ پوری دنیا کے لیڈروں کا، پوری دنیا کے مذہبی پیشواؤں کے معاملات کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت اور واحد ذات نظر آئیں گی جن کی زندگی کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی سیرت میں کمی اور کوتاہی کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تمہاری زندگی، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ، بہترین ماڈل اور آئیڈیل بنایا ہے۔ سیرت الرسول کو اٹھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب اللہ کی طرف بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی زندگی کے 40 سال کا کردار پیش کیا۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت نہیں دی، سب سے پہلے رسالت کی دعوت نہیں دی، ابھی دین اسلام کی دعوت نہیں دی۔ لوگوں کو جمع کر کے اپنا کردار 40 سال کی زندگی کا پیش کیا، لوگوں کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے، قریش کے سامنے رکھا، اور آپ کے 40 سال زندگی کے کردار کو دیکھ کر کفار نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی گواہی دی۔ اس واقعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے توحید کی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ پہلے اپنی 40 سال کی زندگی کا نمونہ پیش کیا۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر قرآن کریم کے اندر اس انداز میں بیان کیا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے عرب کے لوگوں کو فرمایا لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے تمہارے اندر اس سے پہلے ایک عمر گزاری ہے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ما جربنا علیک الا صدقا، جب آپ نے اپنی زندگی کو پیش کیا نا، اپنی 40 سالہ زندگی کو، اپنے کردار اور اپنے کریکٹر کو پیش کیا، تو کفار مکہ، قریش مکہ، انہوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ پر سچائی کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ صداقت کی گواہی بھی دی، امانت کی گواہی بھی دی، آپ کی دیانتداری کی گواہی بھی دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کفار مکہ کے سامنے اپنی سیرت کو اس انداز میں پیش کی۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اس آیت کی تفسیر میں اس طرح فرماتے ہیں کہ بنو عدی، بنو فہر اور قریش کے تمام قبائل کے لوگوں کو جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر جمع فرمایا تو کہا ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم وکنت مصدقیہ، بتاؤ میں اونچی جگہ پر کھڑا ہوں، پہاڑ پہ کھڑا ہوں، کیا خیال ہے تمہارا اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پیچھے سے ایک گھوڑ سوار قافلہ تمہارے اوپر آ کر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ قالو، سارے کے سارے عرب کے لوگوں نے کہا نعم ما جربنا علیک الا صدقا، ہاں ہاں ہم آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ ہم نے جب بھی آپ پہ تجربہ کیا ہے آپ سچے ہی نکلے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فإنی لکم نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، پھر میں تمہیں جو پیچھے آنے والا بہت بڑا عذاب ہے اس سے ڈرا رہا ہوں جو قیامت کے دن تمہیں تمہارے اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا۔ آپ نے اپنی زندگی، حالات زندگی، سیرت کو سامنے رکھا، پھر جب انہوں نے آپ کی صداقت کی، امانت کی گواہی دی، پھر آپ نے دین کی دعوت دی، پھر آپ نے کہا کہ میں اللہ کا سچا رسول اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، پھر آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم واترکوا اللات والعزی، اب تم لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ واترکوا اللات والعزی، جو بزرگ لات اور عزیٰ کے نام سے لوگ ان کی بزرگی کو مانتے ہیں، ان کے نام کے بت بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ وَاتَّقُوا اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، جب تم لات اور عزیٰ اور دیگر معبودان باطلہ کی، بتوں کی، بزرگوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ گے، تفلحوا تملکوا العرب والعجم، کامیاب بھی ہو جاؤ گے اور عرب عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ سیرت نبوی کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ سیرت نبوی سے انسان کے کردار سازی، انسان کے بہترین کردار کی تخلیق ہوتی ہے، انسان اپنے کردار کو درست کرتا ہے، انسان کے اندر امانت داری آتی ہے، انسان کے اندر سچائی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر حق پر ڈٹ جانے اور ثابت قدمی کا مادہ پیدا ہوتا ہے، انسان کا اخلاق اعلیٰ ہو جاتا ہے، معاشرتی قدریں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل، آئیڈیل پیرامیٹر ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ سے کل قیامت کے دن ملاقات کی امید بھی رکھتا ہے اور قیامت پر ایمان بھی رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ قیامت پر ایمان لانے والے کے لیے، قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرنے والے کے لیے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے کے لیے، اگر پوری دنیا کے اندر کوئی شخصیت رول ماڈل ہے، اس کے لیے کوئی آئیڈیل پیرامیٹر، کسوٹی معیار کسی کی زندگی کا عمل ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ نہ اللہ رب العزت نے یہاں کسی پیر بزرگ کا ذکر کیا ہے، نہ کسی مذہبی پیشوا اور رہنما کا ذکر کیا ہے، نہ کسی قوم کے قبیلے کے بڑے وڈیرے کا ذکر کیا ہے، نہ کسی علاقائی کا علاقے کے وڈیرے بندے کا ذکر کیا ہے، نہ کسی لائی سالس اور جج کا ذکر کیا، نہ دنیا کے کسی بادشاہ کا ذکر کیا۔ سورت فاتحہ سے لے کر سورت ناس تک 30 پاروں کا مطالعہ انسان کر کے دیکھے، اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے اگر کسی کی زندگی کو کامیاب، بہترین، اسوہ حسنہ، پیرامیٹر، رول ماڈل بنایا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی اتباع کے اندر دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو سیرت النبی کا مطالعہ کرے، پھر سیرت النبی کی اتباع کرے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے۔ آپ احادیث کی تمام کتب کو اٹھا کر دیکھیے، صحیح بخاری مسلم سے لے کر موطا امام مالک، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند بزار، طبرانی، سنن دارمی اور صحیح مسلم اور
जामे तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, मिशकात, बुलूगुल मराम, आप हदीस की सैकड़ों किताबों को उठाकर देख लिए। सैकड़ों कुतुब को उठाकर देखने के बाद आपको हदीस की कुतुब के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात ज़िंदगी नज़र आएंगे, आपकी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके नज़र आएंगे, आपके अकायद बयान किए होंगे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की इबादत और इबादत के तरीक़ों का तज़किरा होगा, आपके मामलात का तज़किरा होगा। ये सारी की सारी हदीस की किताबें हमारे सामने अगर रखती हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ही रखती हैं कि अकीदों की दुरुस्तगी करनी है तो फिर भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को देखें। इबादत और इबादत के तरीक़ों की दुरुस्तगी करनी है तो फिर भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को देखें। इबादत के तरीक़ों और इबादत की कामयाबी के उसूल और कवायद हैं, अगर उसूल और कायदे हैं कि किस तरह इंसान की इबादत कबूल हो सकती है, इबादत की कबूलियत की शराइत क्या हैं, वो भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में नज़र आएंगे। फिर आपके इबादत, फिर मामलात, लेन देन, अखलाकियात, ये सारे का सारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका अगर दिखाया गया है हदीस की किताबों के अंदर तो वो सीरत नबी का, हालात रसूल का, हालात ज़िंदगी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिखाई गई है। सूरत अहज़ाब पढ़ कर देखिए कामयाबी कैसे मिलेगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अहज़ाब के अंदर इरशाद फरमाया, वमन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो बंदा अल्लाह की इताअत करता है, जो बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, आपकी पैरवी करता है, आपकी ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, आपके उस्वा हसना पर चलता है, आपकी ज़िंदगी के तौर तरीक़ों और रास्तों पर चलता है, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसने सबसे बड़ी कामयाबी को हासिल कर लिया। सबसे बड़ी कामयाबी कौन सी है? सबसे बड़ा लीडर बन जाना, सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग का हो जाना, सबसे जनाब ज़्यादा वोट बैंक हो जाने, सबसे बड़ा कारोबारी बन जाना, सबसे ज़्यादा आमदन, दुनिया की बादशाहत, वजारत और मशारत का मिल जाना। नहीं मेरे भाइयों, सबसे बड़ी कामयाबी ये है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जहन्नम से बचा लिया जाए, जन्नत का दाखिला मिल जाए, यह सबसे बड़ी कामयाबी है। सबसे बड़ी कामयाबी क्या है कि दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार, इसको अक़ीदत तौहीद नसीब हो जाए, इसके ईमान की दुरुस्तगी हो, इसके आमाल की दुरुस्तगी हो, ये फौत हो तो कलमा तैयबा इसकी ज़ुबान पर जारी हो। सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? ये आलम बरज़ख के अंदर कब्र की ज़िंदगी में जाए और इसके सवालों के जवाब दुरुस्त होकर बरज़खी ज़िंदगी कामयाब हो जाए। सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? क़यामत के दिन इसको उठाया जाए और इसको बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश और आपकी शफाअत के बाद आपका साथ भी मिल जाए, आपके झंडे के नीचे जगह भी मिल जाए, फिर आपके साथ इसको जन्नत भी मिल जाए, जहन्नम से नजात भी मिल जाए, पुल सरात से जनाब गुजरना भी इसके नसीब में हो जाए। ये सारी की सारी चीज़ें मिल गई तो अल्लाह का कुरान क्या कहता है? मन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहता है वो क्या करे? अल्लाह की इताअत करे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, पैरवी, इत्तिबा करे। ना उसके नज़दीक कोई वडेरा हो, ना उसके नज़दीक कौम, कबीले, बरादरी के रस्म व रवाज हो, ना उसके नज़दीक अपने अपने ग्रोह, अपनी जमात और अपने फ़िरके का आइन दस्तूर हो, ना उसके नज़दीक किसी मुफ्ती का फतवा अहम हो, ना उसके नज़दीक किसी इमाम की फ़िक़ा अहम हो, ना उसके नज़दीक अपने इलाक़ाई रस्म व रवाज अहम हो। उसके नज़दीक अहम हो तो वो अक़ायद से लेकर मामलात, अखलाकियात तक देखे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु सलाम की ज़िंदगी के अंदर ये तरीक़ा क्या था, आपकी सीरत, आपकी सुन्नत और आपकी हदीस क्या है, उस पर चल जाए। अल्लाह कुरान करीम के अंदर गारंटी देते हैं, ऐलान करते हैं कि बंदा सबसे बड़ी कामयाबी को हासिल कर लेगा। और अल्लाह की कसम, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत इतनी पकीज़ा है,
آپ کی حالات زندگی اتنے پاکیزہ ہیں، آپ کے شب و روز اتنے پاکیزہ ہیں، آپ کی صبح آپ کی شامیں اتنی پاکیزہ ہیں، آپ کا بچپن آپ کی جوانی اور بڑھاپا اتنا پاکیزہ ہے کہ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ نے کسی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی۔ سورۃ الحجر کے اندر اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے تو فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے پیغمبر مجھے تیری عمر کی قسم ہے یہ لوگ بے ہوشی اور نشے کے اندر بہکے پھرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما خلق اللہ وما زرع وما برأ نفسا اکرم علیہ من محمد وما سمیت اللہ اقسم بحیات احد غیرہ، اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی اور اللہ نے کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد زمین میں اس کو پھیلا نہیں ہے، نفسن اکرم علیہ، کوئی ایسا نفس اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا نہیں ہے جتنی عزت اور اکرام اور عظمت اور شان اور بلندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اکرم علیہ من محمد، اللہ نے کسی ایسی چیز کو، کسی ایسے نفس کو، کسی ایسی مخلوق کو پیدا ہی نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز ہو، زیادہ عزت والی ہو۔ وما سمیت اللہ اقسما، اور میں نے اللہ کی قسم کا کسی سے سنا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے بحیات احد غیرہ، اللہ کے رسول کی زندگی کے علاوہ اللہ نے کسی کی قسم اٹھائی۔ کہیں والضحیٰ کے الفاظ تو آپ کو ملیں گے، کہیں والفجر کے الفاظ تو آپ کو ملیں گے، کہیں والطور کے الفاظ تو آپ کو ملیں گے، والشمس وضحاہا کے الفاظ تو آپ کو ملیں گے، کہیں یہ سارے الفاظ تو ملیں گے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے علاوہ آپ کو پورے قرآن کے اندر کسی کی زندگی کے قسم نہیں کے الفاظ نہیں ملیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کی زندگی کے علاوہ کسی کی زندگی کی قسم اٹھائی۔ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی اتنی پاکیزہ ہے، اس زندگی کے اندر ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اس زندگی کے اندر بڑھاپا بھی ہے اور جوانی بھی ہے، اس زندگی کے اندر آپ کی راتیں بھی ہیں اور آپ کے دن بھی ہیں، اس زندگی کے اندر آپ کا بچپن بھی ہے اور جوانی بھی ہے۔ یہ زندگی اتنی پاکیزہ ہے اللہ کی قسم، اگر یہ زندگی پاکیزہ نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے محبوب پیغمبر کی زندگی کی قسم نہ اٹھاتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سیرت نبوی ہر لحاظ سے کامل ہے، سیرت نبوی ہر لحاظ سے اکمل ہے، سیرت نبوی ہر لحاظ سے مکمل ہے، عقائد سے لے کر عبادات تک، عبادات سے لے کر معاملات اور اخلاقیات تک، ہمارے شب و روز کے معاملات تک، ہمارے لین دین تک، ہماری معاشرتی زندگی تک، ہمارے جناب خانہ داری تک، ہمارے حقوق اور فرائض تک، ہماری پارلیمنٹوں تک، ہماری قومی اسمبلیوں تک، ہمارے جناب آئین تک، اسی طرح ہماری عدلیہ کے قوانین تک، ہمارے مساجد اور مدارس تک، ہماری کاروباری زندگی تک، ہماری گھریلو زندگی تک، حتیٰ کہ پوری دنیا کے آئین تک اللہ رب العزت نے کامل اور اکمل زندگی بنائی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔ آپ کی سیرت اگر عدلیہ کے اندر آپ کی سیرت کے احکام فرائض نہیں ہیں، تعلیمات نہیں ہیں، آئین نہیں ہیں، آرٹیکل نہیں ہے، تو قوانین نہیں ہے، تو اللہ کی قسم عدلیہ بھی، پارلیمنٹیں بھی، دنیا کے قوانین بھی سب رائے گاں، سب ضائع، سب بیکار، سب ناکام ہیں اگر ان کے اندر قرآن و سنت کا آئین، قرآن و سنت کے احکامات، قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں۔ تو جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی نفس کو پیدا ہی نہیں کیا، کسی نفس کو اللہ نے پھلایا پھولا ہی نہیں ہے، کوئی نفس دنیا کے اندر پھیلا پھولا ہی نہیں ہے، کوئی نفس دنیا کی زمین میں ایسا ہے ہی نہیں۔ اکرم علیہ من محمد، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہو، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کی زندگی کی قسم اٹھائی۔ اور وہ ایسی سیرت تھی
جس کی صداقت کی گواہی کفار نے دی۔ صحیح بخاری کو اٹھا کر دیکھیے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد میں بھی تمام اہل مکہ، کفار اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صداقت اور امانت کی گواہی یک زبان ہو کر دیتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب ہرقل شاہ روم بادشاہ کے دربار میں کھڑے تھے تو آپ کی وہاں دعوت پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، آپ کی تبلیغ کا ذکر ہوا، آپ کی نبوت کا ذکر ہوا، تو شاہ ہرقل شاہ روم کے بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے تمام تاجروں کے قافلے میں سے آگے کھڑا کر دیا اور ان سے سوال کیا کہ وہ شخص جو اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت کیا ہے؟ اس کی دعوت کے اندر تمہیں کن کاموں کا حکم دیا جاتا ہے؟ تو سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی صحابی رسول ہیں، پھر ان کے بیٹے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت ابو سفیان نبی پاک کے چچا بھی تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، ان کی بیٹی ام حبیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی تھی۔ حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان اس وقت تک نہیں ہوئے تھے، مکی زندگی کا معاملہ، ہرقل شاہ روم نے سوال کیا کہ وہ نبی تمہیں کن کاموں کا حکم دیتا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان نے حالت کفر کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا تھا اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم صرف اللہ اکیلے کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، عقیدہ توحید کی دعوت دیتا ہے اور شرک سے ہمیں روکتا ہے۔ واترکوا ما یقول آباؤکم، اور وہ تمہیں کہتا ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے واترکوا ما یقول آباؤکم، جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اپنے باپ دادا کے دین پہ نہ چلو، اپنے باپ دادا کے رسم و رواج پہ نہ چلو، اپنے باپ دادا کے افعال اقوال پہ نہ چلو، بلکہ تم دین پہ چلو، تم دین پر چلو، اللہ کے دین اسلام پر چلو۔ تو دین اسلام کے مقابلے میں یہ نہ کہو جیسے آج ہمارے معاشرے میں بھی کہا جاتا ہے، ہمارا باپ کرتا تھا اس لیے ہم یہ رسم کرتے ہیں، ہمارا دادا کرتا تھا اس لیے ہم اس رسم و رواج پہ چلتے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم انڈیا کے اندر جب رہتے تھے اس وقت بھی ایسے کرتے تھے، 47 میں ہجرت کے بعد پاکستان میں آ کر بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ہماری جہاں تک ہوش ہے ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کے دین کے مقابلے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کی دعوت کے مقابلے میں، آپ کی سنت اور حدیث کے مقابلے میں جس طرح ہم اپنے مفتیوں کے فتووں کو کھڑا کر دیتے ہیں، جس طرح اپنی قوم قبیلے برادری کے رسم و رواج کو کھڑا کر دیتے ہیں، جس طرح ہم اپنے فرقے جماعتوں اور تنظیموں کے احکام اور تعلیمات کو کھڑا کر دیتے ہیں، جس طرح ہم اپنے اماموں خود ساختہ اماموں کی فقہ کو کھڑا کر دیتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث اور سیرت نبوی کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کے دین کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ جی کیسے چھوڑ دیں ہم جناب اپنے باپ دادا کے دین سے، کیسے منہ موڑ لیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی دعوتوں میں سے ایک دعوت یہ بھی تھی جس کی گواہی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرقل شاہ روم کے بادشاہ کے دربار میں دی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دعوت دیتے ہیں اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وحدہ، صرف اسی اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور ان اقوال کو چھوڑ دو، ان افعال کو چھوڑ دو، ان رسم و رواج کو چھوڑ دو، ان طریقہ کار ان نظریات کو چھوڑ دو، ما یقول آباؤکم، جو تمہارا باپ دادا کہتا ہے، اپنے باپ دادا کے رسم و رواج نظریات کو چھوڑ دو۔ وَيَأْمُرُونَ، اور وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے بِالصَّلَاةِ، نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، وَالزَّكَاةِ، اپنے مال میں سے سال کے بعد زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے، وَالصِّدْقِ، سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، وَالْعَفَافِ، وہ نبی ہمیں پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، وَالصِّلَةِ، اور سب سے آخر پر فرمایا وہ نبی ہمیں صلہ رحمی کا، رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔
میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی اقتداء کرنا، آپ کے نقش قدم پر چلنا آسان ہو جائے، اور آپ کی اقتداء اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے کے لیے کامیابیاں ہیں۔ سورۃ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے حقیقت میں اللہ کی پیروی کی۔ فما ارسلناک ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو اس بات سے پھر گیا ہم نے آپ کو اس پر کوئی داروغہ اور نگہبان بنا کر مقرر نہیں کیا۔ کیا معنی ہوا؟ جو اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، آپ کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ پھر قرآن و حدیث کا فہم بھی سیرت رسول سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ سیرت رسول کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو، آپ کے احکامات اور تعلیمات کو چھوڑ دیا جائے تو قرآن بھی نہیں سمجھا جا سکتا، حدیث کا فہم بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ قرآن کریم کا ہر حرف اس پر ایمان لانا فرض، لازم اور ضروری ہے، اور قرآن کریم کے کسی ایک حرف کا انکار کرنا کفر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حدیث اور سنت، صداقت اور امانت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی ہر چیز ہمیں بتائی ہے، دین کی ہر چیز آپ نے ہمیں پہنچائی ہے۔ بلغوا انی ولو آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کی تعلیم کا مصداق آپ بنے ہیں۔ آپ کی بنیادی ذمہ داری انسانوں تک اللہ کے دین کو پہنچانا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف اعلان کر دیجئے اور مشرکوں سے اعراض کیجئے۔ جو بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کو اپناتا ہے کامیاب ہے، اور جو اعراض انحراف کرتا ہے اس کی وجہ حسد اور بغض ہے، کیونکہ سورۃ نساء کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگ حسد کی بنیاد پر، بغض اور عناد کی بنیاد پر آپ کی پیروی نہیں کرتے کہ اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ آپ کو دے دیا ہے اس وجہ سے یہ حسد رکھتے ہیں۔ اور سورۃ آل عمران کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب پیغمبر فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو پھر میری پیروی کرو۔ عقائد ہوں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق، عبادات کے طریقے ہوں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کے مطابق، ہماری خوشیاں اور ہمارے غم ہوں، خوشیاں اور غم گزارنے کے طریقے ہوں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی غمی اور آپ کی خوشیوں کے تابع، ہماری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق۔ فاتبعونی، اللہ کا قرآن کہتا ہے پیغمبر فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ جب سیرت رسول کا مطالعہ ہوگا پھر اطاعت اور پیروی ہوگی، پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا بھی ہے اور اللہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بھی سنت حدیث پر چلے، اور کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے وہ بھی سیرت رسول کی پیروی کرے، وہ بھی سنت اور حدیث پر چلے، اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور اللہ رب العزت اس بندے سے محبت بھی کرے۔ آئیے میرے بھائیوں سیرت رسول کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر سیرت رسول کے مطالعے کے بعد اس روشنی میں اطاعت رسول، اتباع رسول، اللہ کے رسول کی حدیث اور سنت، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ نے کامیابی اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے اندر رکھی ہے، اطاعت اتباع کے اندر رکھی ہے۔ اطاعت رسول ہوگی تو کامیابی ہے، اطاعت رسول نہیں ہوگی دنیا کے سارے اماموں، گروہوں، فرقوں کی، بزرگوں کی بات مان لیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات نہ مانے تو ناکامی ہے۔ دنیا ساری کو چھوڑ دیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ چھوڑیں، پھر بھی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقائد، عبادات اور معاملات، لین دین، اخلاقیات، ہر لحاظ سے دین اسلام کی پیروی، سنت حدیث کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔